پہلے دن سے لے کر موت کے آخری دن تک اگر انسان کی زندگی کی ساری کوششوں، کاوشوں، اس کی ترقیاں، اس کا زوال، اس کا عروج، اس کی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اس کا کوئی نچوڑ نکالے تو اس نچوڑ میں جو چیز نکلے گی وہ نکلے گی تلاش۔ ساری زندگی سارے انسان ہمیشہ متلاشی رہے، اور پہلے دن سے ہی انسان متلاشی تھا اور ہے اور رہے گا۔ پہلے دن سے انسان متلاشی رہے گا، پہلے دن سے، پہلے دن سے انسان متلاشی رہے گا، پہلے دن سے۔ آدم علیہ السلام جب اللہ پاک کے امر سے پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد جنت تھی، فرشتے تھے، سب کچھ تھا، تو تنہائی کا احساس ہوا انہیں محسوس کیا کہ تنہا ہوں۔ اس تنہائی کے احساس نے حوا علیہ السلام جیسی بہترین زندگی کا ساتھی بیوی کی شکل میں عطا فرمایا۔ پھر ہوا مل گئی، پھر تنہائی کا احساس ہے، پھر تلاش، پھر اولاد کی شکل میں اللہ جل شانہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ آدم پہلے دن سے تلاش میں ہے، آدم پہلے دن سے تلاش میں ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ کچھ کھانا پینا بھی ہے، پھر کیسے کھاؤں تو اس کو پکاؤں کیسے، کہ کچا گوشت تو جانور کھاتا ہے، میں تو انسان ہوں۔ پھر اس کی تلاش، پھر تلاش میں آگ کی دریافت ہو گئی۔ جتنے بھی ایجادات ہیں ان سب کے پیچھے تلاش ہے، سب کے پیچھے تلاش ہے، جتنی بھی ایجادات ہیں۔ کیوں کہتے ہیں دیوانہ متلاشی ہوتا ہے، متلاشی دیوانہ ہوتا ہے؟ ان سب کے پیچھے تلاش ہے، اور ساری زندگی کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی صحت کی تلاش میں، کبھی چین کی تلاش میں، کبھی سکھ کی تلاش میں، کبھی سکون کی تلاش میں، زندگی کی ان چیزوں کا ساری زندگی متلاشی رہتا ہے انسان، ساری زندگی متلاشی رہتا ہے، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، یہ زندگی کا متلاشی رہتا ہے، اور اس کی تلاش مکمل نہیں ہوتی کہ موت اس کو تلاش کر لیتی ہے۔ یہ چیزوں کا متلاشی رہتا ہے، موت اس کی متلاشی رہتی ہے، اور اس کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جتنے بھی قبر والے ہیں آپ ان سے جا کے سوال کریں، اور اللہ جل شانہ انہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہر قبر والا یہ کہے گا کہ میرا منصوبہ نامکمل رہا۔ وہ قبر والا جنت کی تلاش میں تھا، یا رب کی تلاش میں تھا، یا مدینے والے کی تلاش میں تھا، یا دنیا کی، مال کی، اقتدار کی۔ جنت والا بھی کہے گا میرا ادھورا منصوبہ رہا، کہ وہ کہتا کہ میں اور کمائی کر لیتا تو اس سے بڑا اونچا اور مقام پا لیتا۔ ہم بنیادی طور پہ سب تلاش میں ہیں۔ تسبیح خانہ اصل میں تلاش کا ریسرچ سینٹر ہے، کہ جتنے بھی متلاشی آتے ہیں سارے اکٹھے بیٹھ سر جوڑ فکرمند ہو کے اس چیز کی تلاش کرتے ہیں کہ زندگی کا سکون اور سکھ مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آج کی ہر آواز دو چیزیں دے رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو مرنے سے پہلے کے پیکج لے کے چل رہے ہیں، دنیا، مال، دولت، چیزیں، فیکٹریاں، صنعتیں، تجارتیں، بازاریں، سجی ہوئی سڑکیں، گہما گہمی، یہ سب مرنے سے پہلے کے نظام کا ان کے پاس ایک پورا ترتیب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مرنے سے پہلے کا نظام نہیں، مرنے کے بعد کا نظام ہے۔ وہ صرف آپ کو
موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند کریں گے۔ تسبیح خانہ ان دونوں کی ملی جولی ایک زندگی کا نام ہے، ایک ترتیب کا نام ہے، ایک کہانی اور ایک فکر کا نام ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی سکھی کیسے ہو جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی سکھی کیسے ہو جائے۔ تسبیح خانے کی اس کی ایک کوشش ہے، اور تسبیح خانہ اس کی ایک آواز ہے اور اس کی ایک محنت ہے، اور دوسرے لفظوں میں تسبیح خانہ ان دونوں سہولتوں کی تلاش کا نام ہے۔ تسبیح خانے میں ہر شخص متلاشی ہے، مرنے سے پہلے کی زندگی کا سکھ اور مرنے کے بعد کی زندگی کا سکھ اور چین۔